ونصلي على رسوله الكريم بسم الله الرحمن الرحيم فإن آمنوا بمثل ما آمنتم به فقد اهتدوا وإن تولوا فإنما هم في شقاق فسيكفيكهم الله۔ حضرات گرامی قدر، اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات سب سے اعلیٰ اور سب سے عرفہ اور سب سے بلند اور سب سے وسیع ذات ہے۔ حضرات گرامی قدر، اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات کل کائنات جمیع انسانیت کو بنانے والی ہے۔ خالق پوری کی پوری جمیع انسانیت کو جاننے والے ہیں۔ وہ مالک کائنات زمین کا نظام جاننے والے ہیں، آسمان کا نظام جاننے والے ہیں۔ حضرات گرامی قدر، اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات سب سے اعلیٰ، سب سے افضل اور سب سے باکمال اور رتبے والی ذات ہے۔ جس طرح اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات سب سے بڑی ہے، اسی طرح حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات سب سے اعلیٰ ہے، سب سے افضل ہے، سب سے باکمال ہے، سب سے رتبے والی ہے، سب سے بلند و بالا ہے۔ حضرات گرامی قدر، جس طرح اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات کا کوئی مقابلہ نہیں کر سکتا، اسی طرح ہی حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کا بھی کوئی مقابلہ نہیں کر سکتا۔ اور جس طرح حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اعلیٰ ہے، اسی طرح ہی میرے نبی کے غلاموں کی ذات کا کوئی مقابلہ نہیں کر سکتی، صحابہ اکرام کی ذات کا مقابلہ نہیں کر سکتی۔ حضرات گرامی قدر، آقا سب سے اعلیٰ ہیں، سب سے افضل ہیں، سب سے باکمال ہیں، سب سے رتبے والے ہیں، سب سے بلند و بالا ہے۔ حضرات گرامی قدر، اور وہ چیز اعلیٰ ہے جس چیز کی طرف حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت کر کے گئے، کائنات کا کوئی دار الہجرہ، کائنات کا کوئی دار الہجرہ مدینہ طیبہ کی عظمت کا مقابلہ نہیں کر سکتا۔ حضور جس طرح اعلیٰ ہیں، اسی طرح وہ چیز اعلیٰ ہے۔ حضور جس شہر میں ولادت ہوئی، کائنات میں کوئی بندہ یا می اس شہر کی عظمت کا مقابلہ نہیں کر سکتا۔ کوئی زلف واللیل کی زلف کا مقابلہ نہیں کر سکتی، کوئی چہرے کی رونائی حضور کے چہرے کی رونائی کا مقابلہ نہیں کر سکتی، اور کوئی آنکھ ما داغ البصر و ما طغی والی نگاہ کا مقابلہ نہیں کر سکتی۔ حضرات گرامی قدر، حضور سب سے اعلیٰ ہیں، حضور سب سے اعلیٰ ہیں، اور کوئی سینہ عالم نشرہ کے سینے کی عظمت کا مقابلہ نہیں کر سکتا۔ حضرات گرامی قدر، تو اسی طرح ہم یہ بات کہنے میں حق بجانب ہیں، جس طرح کوئی آپ کے سینے کا مقابلہ نہیں کر سکتا، اسی طرح آپ کا زمان اعلیٰ، آپ کا وقت اعلیٰ، آپ کی صحبت اعلیٰ، آپ کی رفاقت اعلیٰ، آپ کا کرن اعلیٰ، اور وہ لوگ اعلیٰ جنہوں نے اپنی آنکھوں سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرہ انور کی زیارت کی ہے۔ حضرات گرامی قدر، اللہ کی قسم ہے، اگر عالم کی تقریر کو سننے کے بعد ایمان کو جلا ملتی ہے، تو ایمانداری کے ساتھ یہ بات بتلانا، جنہوں نے حضور کے خطبے کو سنا ہے، کیا ان کے ایمان کو اضافہ نہیں ہوتا ہوگا؟ حضرات گرامی قدر، ایمان میں اضافہ ہوتا ہوگا، بلکہ اس انداز میں بات کو بیان کرنا چاہتا ہوں۔ حضرات گرامی قدر، عالم کی تقریر کو سننے کے بعد صرف ایمان میں اضافہ ہوتا ہے، بلکہ وہ لوگ جنہوں نے حضور کے خطبے کو سنا، ان کے ایمان میں اضافہ نہیں ہوتا، بلکہ تھا ابو بکر جب حضور کے چہرے کو دیکھ لیا وہ صدیق اکبر بن گئے، جب حضرت عمر فاروق نے حضور کی رفاقت کو اختیار فرما لیا وہ فاروق اعظم بن گئے، جب حضرت عثمان نے حضور کی رفاقت کو اختیار فرما لیا وہ ذوالنورین بن گئے، جب علی المرتضیٰ نے حضور کی رفاقت کو اختیار فرما لیا وہ حیدر کرار بن گئے، جب حضرت سعد نے حضور کی رفاقت کاملہ کو اختیار فرما لیا وہ فاتح ایران بن گئے، جب ابو عبیدہ نے حضور کی رفاقت کو اختیار فرما لیا وہ امیر الامت بن گئے، جب طلحہ زبیر نے حضور کی صحبت کو اختیار فرما لیا وہ راہی جنت بن گئے، جب بلال نے حضور کی رفاقت کو اختیار فرما لیا مقام یہ ملا، قدم زمین پہ لگتے ہیں
لیکن چلنے کی آواز آسمان کی بلندیوں پہ آتی ہے۔ حضرات گرامی قدر، تو پھر اسی بات کو آگے بڑھاتے ہوئے ہم اس بات کو کہنے میں حق بجانب ہیں۔ حضرات گرامی قدر، اللہ کی قسم ہے، کیونکہ یہ بات مشاہدے کے اندر نہیں آئی بلکہ حضور کے لبہ مبارک سے بات ثابت ہے۔ لن تمس النار مرانی، آگ اس چہرے کو نہیں چھو سکتی جس نے ابو بکر کے چہرے کی زیارت کی ہے، آگ اس چہرے کو نہیں چھو سکتی جس نے حضرت سیدنا مزمل و مدثر کے چہرے کی زیارت کی ہے، آگ اس چہرے کو نہیں چھو سکتی جس نے کائنات کے امام کے چہرے کی زیارت کی ہے، آگ اس چہرے کو نہیں چھو سکتی جس نے حضرت رسول اللہ کے چہرے کی زیارت کی ہے۔ اور اگلی بات یہاں پہ مکمل نہیں ہوتی بلکہ اورا مرانی، آگ اس چہرے کو نہیں چھو سکتی جس نے ابو بکر و عمر و عثمان و علی کے چہرے کی زیارت کی ہے۔ حضرات گرامی قدر، وہ جو جنتی ہیں انشاءاللہ مسلمان صحابہ اکرام کا دفاع کرتے رہیں گے۔ حضرات گرامی قدر، بکر و عمر و عثمان و علی خلافت راشدہ، نموس صحابہ، نموس رسالت کے نعرے لگاتے رہیں گے اور حضور کی محبت کے ترانے گاتے رہیں گے۔ خون دل دے کر نکھاریں گے روحے برگ گلاب، ہم نے گلشن کے تحفظ کی قسم کھائی ہے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔